الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. قال الإمام أبو محمد الرحبي: وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن فذاك جزء السهم فاحفظنه ولا تضل عنه. کہ اعداد کی نسبت کہتے ہیں کہ 4 ہیں. میں نے پہلے بھی پچھلے درس میں تماثل، تداخل، توافق اور تباین کا بیان ہو چکا. یہاں پر یہ جو آگے جو میں نے ان کے ابیات پڑھے ہیں، نظم پڑھی ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جزء سہم جس کو یہ عربی میں کہتے ہیں، اس کو ذو اضعاف عقل ہماری کتابوں میں اس اصطلاح سے اس کو پکارا جاتا ہے کہ ذو اضعاف عقل کے جو چھوٹا عدد کہ جس پر آپ کا کام ہو جائے. فرائض میں آپ نے چھوٹے عدد سے کام لینا ہے، بڑے بڑے حسابات سے آپ نے بچنا ہے. اور فطر کو تطویل الحساب ربح، لمبے لمبے حسابات سے آپ بچ جائیں، اس میں آپ کا جو ہے وہ فائدہ ہے. یہاں پر ذو اضعاف عقل کا یہ جو بیان ہو رہا ہے، آپ سے فرمایا گیا کہ اعداد میں جو عدد دو عدد پر پورا بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو جائے اسے ذو اضعاف عقل کہتے ہیں. یعنی آپ کے پاس 2 عدد ہیں، ایک جگہ 4 لکھا ہوا ہے، دوسری جگہ بھی 4 لکھا ہوا ہے. اب 4 جو ہے وہ 4 پر بلا کسر تقسیم ہو رہے ہیں تو آپ 1 لے لیں گے. یہ ذو اضعاف عقل ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے، اگر عددین تماثل ہوں، تماثل میں نے آپ کو بیان کر دیا بھائی کیا ہوتا ہے، دونوں ایک جیسے ہوں، 2 2 4 4 5 5، تو آپ نے ایک عدد لے لینا ہے. یہ ذو اضعاف عقل ہے. یہ اس کا جواب ہے. یہاں پر آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے اس درس کے اندر کہ 2 2 کا ذو اضعاف عقل کیا ہے. صرف یہ سمجھنا ہے اس درس کے اندر ذو اضعاف عقل کہاں استعمال ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کریں گے، یہ سب چھوڑ دیں. صرف یہ دیکھیں کہ 2 اور 2 کا ذو اضعاف عقل کیا ہے. آپ نے جواب دے دینا ہے کہ بھئی 2 کا ذو اضعاف 2 اور 2 کا ذو اضعاف عقل 2 ہی ہے. ہم 1 لے لیں گے کیونکہ دونوں میں تماثل ہیں، تو ہم 1 اٹھا لیں گے، یہ ذو اضعاف عقل ہے. اب 2 نمبر قاعدے پر آئیں. آپ سے کہا گیا کہ اگر عددین میں تداخل ہوا تو بڑا عدد ذو اضعاف عقل ہوگا. 2 عدد کے درمیان تداخل ہے تو بڑا عدد جو ہے وہ ذو اضعاف عقل ہوگا. جیسے 4 اور 12 ہے یہاں پر، تو آپ نے بڑا عدد لے لینا ہے. تداخل میں آپ نے بڑا عدد لے لینا ہے. تو جب آپ نے یہ لے لیا، یہ آپ اٹھا لیں گے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ 12 اس کا ذو اضعاف عقل ہے. 4 اور 12 آپ کہیں گے کہ 12 ذو اضعاف عقل ہے. کیوں؟ کیونکہ 12 جو ہے وہ 4 پر بلا کسر تقسیم ہو رہا ہے. آپ کو میں 12 روپے دوں، کہوں کہ یہ 4 تو لاب پر تقسیم کر دو، تو آپ ہر ایک کو 3 3 روپے دے دو گے، بغیر کسی کسر کے آپ کا معاملہ حل ہو گیا. کیونکہ کسر کا آ جانا فرائض کے اندر نقصان کا جو ہے وہ باعث ہے. آپ نے کسر سے بچنا ہے. تو یہ تو ہوا تداخل. آپ نے یہاں پر جواب دے دینا ہے کہ بھئی 12 اس کا ذو اضعاف عقل ہے. پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر عددین میں نسبت توافق کی ہو تو اس کا ذو اضعاف عقل کیا ہوگا؟ تو آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ ایک عدد کا وفق دوسرے عدد میں ضرب کر دیں، حاصل عدد ذو اضعاف عقل ہوگا. جیسے 12 اور 8 میں توافق بالربع ہے. 8 کا ربع 2، اس کو 12 میں ضرب کرو تو 8 دونے 24 ذو اضعاف عقل ہے اس کا. یا 12 کا ربع 3 ہے، اس کو 8 میں ضرب کر دو تو ذو اضعاف عقل 24 آئے گا. پھر یہ دیکھیں، آپ نے 12 ایک طرف لکھ دینا ہے، 8 دوسری طرف. دونوں کے نیچے کیا ہے بھئی 4 ہے، دونوں اس پر بلا کسر تقسیم ہو رہے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر 12 اور 8 جو ہے وہ 2 پر بھی تقسیم ہو رہے ہیں، بلا کسر تقسیم ہو رہے ہیں. 8 روپے آپ 2 بندوں کو دو، 4 4 مل جائیں گے بھائی ان کو. 12 روپے آپ 2 بندوں کو دو، 6 6 مل جائیں گے ان کو.
لیکن ہمیں 2 پہ تقسیم نہیں کرنا ہے کیونکہ 2 چھوٹا عدد ہے. ہمیں یہاں پر وہ عدد دیکھنا ہے جو 12 اور 8 کے نزدیک بڑا عدد ہے اور دونوں اس پر بلا کسر کے تقسیم ہو رہے ہیں، اور یہاں پر وہ ہے 4. یہ بڑا عدد ہے، 2 نہیں لینا، ہم نے بڑا عدد لینا ہے. آپ نے 4 لکھ دیا یہاں پر. اب 8 کا وفق کیا ہے؟ 2 ہے. کیسے پتہ چلا؟ 4 دونے 8، یہ 2 اس کا 8 کا وفق ہے. یہاں پر دیکھیں 4 3 12، یہ 3 جو ہے 12 کا وفق ہے. تو آپ سے اوپر کیا کہا گیا کہ ایک عدد کا وفق دوسرے عدد میں ضرب کر دیں. یہ 12 ہے نا، اس کا وفق 3 ہے، تو یہ 3 اٹھا کر آپ نے 8 میں ضرب کر دینا ہے، یا یہ 2 اٹھا کے 12 میں ضرب کر دینا ہے. دونوں جو بھی کام کریں گے جواب ایک آئے گا. جواب آئے گا 24 اس کا ہوا ذو اضعاف اقل. اب آپ دیکھیں، آپ سے کہا گیا کہ اگر اعداد میں تباین ہو تو ایک عدد کو دوسرے عدد میں ضرب کر دو، حاصل عدد ذو اضعاف اقل ہوگا. تباین میں کیا کرنا ہے؟ وَضْرِبْهُ فِي الثَّانِي وَلَا تُدَاهِنِ، بغیر کسی مداہنت کے پہلا عدد اٹھا کے دوسرے میں مار دو، ضرب کر دو. تو جو جواب آئے گا وہ ذو اضعاف اقل ہوگا. 7 5، 7 کو 5 میں ضرب کریں گے 35 آئے گا. 35 ذو اضعاف اقل ہے. سوال 1 سے 10 تک کا ذو اضعاف اقل 2520 ہے. یہ قاعدے کے ذریعے معلوم کریں. یہ سوال اگر آپ نے حل کر لیا، مطلب یہ ہوا کہ آپ اس میں اب استاذ بن چکے ہیں، ذو اضعاف اقل میں، اور یہ آپ نے معلوم کر لیا تو آپ آگے مسائل بڑے آسانی سے حل کر سکیں گے. یہ سوال بڑا آسان سوال ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ نے اپنا ذہن استعمال کرنا ہے. دوسری ویڈیو جو میں نے ذو اضعاف اقل الدرس تابع لکھا ہوا ہے اس میں یہ سوال میں نے حل کیا ہے. آپ کو جو ہے میں نے اشاروں سے سمجھا دیا کہ اس طرح کرنا ہے. بڑا آسان ہے. ایک کا جو ہے ہر ایک کے ساتھ ذو اضعاف اقل ہے، تباین ہے ایک کا جو ہے ہر عدد کے ساتھ. تو ایک کو جس میں ضرب کریں گے وہی عدد آئے گا، تو ایک کو تو کاٹ دینا ہے. 2 کا 4 میں تداخل ہے، 2 کو کاٹ دیں گے. 3 کا 6 میں تداخل ہے، 3 کو کاٹ دیں گے. 4 کا 8 میں تداخل ہے، 4 کو کاٹ دیں گے. 5 کا 10 میں تداخل ہے، 5 بھی کٹ جائے گا. باقی رہے گا 6 7 8 9 10. یہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ 6 اور 8 کا طواف ہو گیا، 6 اور 9 کا طواف ہو گیا، اس طرح وہ آئے گا تو پھر اس کا 8 سے طواف ہوگا. اس طرح بڑا آسان ہے یہ. وہ آپ نے پہلے آپ نے ویسے ہی کوشش کرنا ہے، نہیں ہوا تو پھر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ. تمرینات. نسبت کی وجہ حصر بیان کیجئے. آپ نے بیان کر دینا ہے جو اوپر میں نے بیان کی کتاب میں لکھی ہے کہ بھئی یا تو وہ برابر ہوں گے، یہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر بلا قصر تقسیم ہوگا تو اس کو جو ہے وہ تداخل کہتے ہیں، یا نہیں ہوگا تو دونوں کے نیچے جو ہے وہ بڑا ایسا عدد ہوگا جو دونوں اس پر بلا قصر تقسیم ہو رہے ہوں گے تو اس کو توافق کہتے ہیں، یا دونوں کے نیچے ایسا عدد نہیں ہوگا تو اس کو تباین کہتے ہیں. 4 نسبتوں سے اگر عددین میں کوئی ایک نسبت پائی جائے تو ذو اضعاف اقل اس کا کیا ہوگا؟ تو بڑا آسان ہے. آپ نے کہہ دینا کہ بھئی ایک جیسے عدد ہوں گے تو تماثل ہوگا تو ایک عدد ذو اضعاف اقل، تداخل ہوگا تو بڑا عدد ذو اضعاف اقل، توافق ہوگا تو ایک کا وفق دوسرے میں ضرب کر دیں ذو اضعاف اقل ہوگا، تباین ہوگا تو پورا عدد دوسرے میں ضرب کر دیں تو وہ ذو اضعاف اقل ہوگا. یہ آپ نے سوال اس کے حل کر دینے ہیں. بڑا آسان درس ہے اور اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے پھر آگے پڑھیں گے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.